الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا سبحانك لا علم لنا إلا حق بات چل رہی ہے حجۃ الوداع کی، اور اس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو الوداع بھی کہا، اور ساتھ ساتھ جو آنے والا زمانہ ہے اس کے بارے میں اہم ہدایات بھی دی، جن میں سب سے اہم ہدایت وہ ہے جو پیچھے گزری کہ الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہود کے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر فاروق نے فرمایا کون سی آیت؟ تو انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس جگہ میں نازل کی گئی. یہ نازل کی گئی اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے. مقصد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ ہم عید اپنی طرف سے نہیں مناتے، عید میلاد النبی اور عید جناب آیت فلاں، تو یہ عید ہم اپنی طرف سے نہیں مناتے. یہ تھا تو عید ہی کا دن، جمعہ کا مبارک دن تھا، یوم عرفہ تھا، جس میں بے شمار انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر ہم جو عید مناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مناتے ہیں. باقی حدیث آپ نے پڑھ لی ہوگی، پڑھ لی نہیں؟ یہ بھی نہیں پڑھی؟ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب الایمان کے صفحہ 11 پر گزر چکی ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. یہ روایت بھی تقریباً ویسی ہے جو پیچھے گزر چکی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے حج کا احرام باندھا، اور ہم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا. لیکن کل ہم نے آپ کو روایات ساری دکھائی تھی، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں یا تو راوی کو وہم ہوا ہے، یا یہ ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ تعبیر بالحاصل ہے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے صرف حج کیا، کچھ لوگوں نے اس حج کو تبدیل کر دیا عمرے میں، اور جو لوگ ہدی کے جانور لے کر آئے تھے انہوں نے عمرے کو حج کے ساتھ جمع کیا. فلم یحلوا حتی یوم النحر. تو اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اشہر حج کے اندر عمرے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس کو تو افجر الفجور سمجھتے تھے. تو یہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا، مراد یہ کہ احرام باندھ کر عمرہ کیا، اور کچھ لوگوں نے حج اور کچھ لوگوں نے حج اور عمرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا. تو جن لوگوں نے خالی حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرے کو جمع کیا تھا تو وہ حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ 10ویں تاریخ آ گئی. اب یہاں بھی تجوز ہے، یعنی تعبیر جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے.
اب اس میں آ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ کہ جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا وہ حلال نہیں ہوئے 10ویں تاریخ تک. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، ہم نے آپ کو دکھایا اور آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ فسخ الحج الی العمرہ کرو. تو خالی جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو وہ حلال نہیں ہوئے یوم النحر تک، تو یہ یعنی پوری طرح تعبیر درست نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے کے راویوں کی یہ تعبیر ہے بظاہر، اور انہوں نے روایت بالمعنی کی ہے، ورنہ صورت یہ پیش آئی ہے کہ سب لوگوں نے حج ہی کا احرام باندھا تھا. لا نعرف الا الحج لا نرى الا انه الحج لا نرى الا الحج، مختلف روایتیں آ رہی ہیں. البتہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ دخلت العمرۃ فی الحج للابد، کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اشہر حج میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ نے حکم دیا کہ جو لوگ صرف حج کا احرام باندھ کر آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر ہدی کے جانور نہ لائے ہوں تو حج کو تبدیل کر دیں عمرے میں. لیکن چونکہ آپ خود ہدی کے جانور لے کر آئے تھے اس لیے آپ نے فسخ الحج الی عمرہ نہیں کیا، یعنی حلال نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے عمرے کو حج کے ساتھ جمع کر دیا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احناف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اور آپ نے قران فرمایا تھا. اور قران اس لیے فرمایا تھا کہ آپ ہدی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے اور آپ حلال نہیں ہو سکتے تھے. تمتع میں آدمی حلال ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں حج کا احرام باندھتا ہے، لیکن اگر ہدی کے جانور لے کر آیا ہو تو وہ تو حلال نہیں ہو سکتا. قران میں بھی آدمی حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج اور عمرہ دونوں کو ادا نہ کر دے. چلو جناب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. یعنی یہ سارا قصہ حجۃ الوداع میں ہوا ہے. نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا استت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة رسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. حجۃ الوداع میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جس کی حدیث آپ نے پڑھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کو دل کا سخت دورہ ہوا اور بالکل بے ہوشی کسی کیفیت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور یہ بے ہوشی کسی کیفیت میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ اس کی میں نے ٹھنڈک اپنے دل کے اندر محسوس کی. اور پھر آپ نے فرمایا انک رجل مفعود، کہ تمہیں دل کی تکلیف ہوئی ہے. یہ دل حارث بن کلدہ اخا بنی ثقیف فإنہ یتطبب، تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف کا آدمی ہے، وہ طبیب بنتا ہے، اور اس سے یہ کہو کہ وہ 7 کھجوریں عجوہ کی لے، ان کو گٹھلیوں کے ساتھ پیسے فَلْيُلِدُّكَ بِهِنَّ، اور ان کا لدود بنا کر تمہیں پلا دے. لدود کہتے ہیں پتلی سی کوئی چیز جو منہ میں ٹپکائی جائے. چنانچہ آپ نے مرض بھی تشخیص فرما دیا کہ تم انک رجل مفعود. یہ سب روایت مشکات میں موجود ہے، تو غالباً کتاب الطب کے اندر یہ موجود ہے.
تو کہا کہ تمہیں دل کی تکلیف ہے لیکن تم طبیب کے پاس جاؤ، ایت الحارث ابن کلدہ، اور ان کا بھی مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کافر طبیب سے علاج کرایا جائے تو شرعاً جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا کہ تم حارث ابن کلدہ کے پاس جاؤ، اور وہ قبیلہ ثقیف کا آدمی ہے، فإنہ یتطبب، اور وہ طبیب بنتا ہے، یعنی اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن وہ ظاہراً طبیب ہے۔ اس سے یہ کہو کہ وہ 7 کھجوریں لے عجوا کی، ان کو گٹھلیوں کے ساتھ پیسے اور اس کا لدود بنا کر تمہیں پلائے۔ یہ آپ نے بیماری، علاج سب تجویز فرمایا، لیکن آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ کام کس کے ذریعے سے کرواؤ؟ ڈاکٹر اور طبیب کے ذریعے سے۔ پھر اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہ بات عرض کی جو اس روایت میں آ رہی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ابراہیم جو بیٹے ہیں سعد ابن ابی وقاص کے، انہوں نے روایت کی اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے حجۃ الوداع میں، اس بیماری کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے، اشفیت منہ علی الموت، کہ جس سے میں موت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اشفا کے معنی بالکل کنارے پہ پہنچنا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اشفیت منہ علی الموت، تو میں بالکل موت کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا۔ تو اس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ معلوم ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے کی عیادت کے لیے جائے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کیونکہ عیادت جو ہے وہ سنت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلغ بی من الوجع ما ترى، کہ مجھے تکلیف اتنی زیادہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وانا ذو مال، اور میں الحمدللہ پیسے والا آدمی ہوں، مال ہے میرے پاس، ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، اور میری وارث نہیں ہے مگر صرف ایک بیٹی، صرف ایک بیٹی ہے۔ اور یہاں روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ بھی عرض کیا کہ ایک ہی بیٹی ہے، مگر الحمدللہ اس کے پاس بھی پیسے کافی ہیں۔ افاتصدق بثلثی مالی، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں آدھا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ حضرات تو تقریریں کرتے ہیں اور تقریروں کے اندر وہی واقعہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سارا مال لے آئے تھے، اور پھر سب کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ سب کو چاہیے کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں۔ نہیں یہ تو معمول عام بات ہے، ہر شخص یہی کہہ رہا ہے آج کل۔ لیکن اگر آپ حدیث اب آنی شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ ابھی تو شروع ہوئی ہے مولانا، اب آگے جب حدیثیں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو صحابی آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، آپ منع کر دیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی درخواست کی کہ میں سارا مال، آپ نے فرمایا نہیں، کہا 2/3 مال، فرمایا نہیں، آدھا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مولانا، فرمایا نہیں۔ کہا کہ پھر 1/3 مال، فرمایا نہیں، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اگر آدمی وصیت کرے تو لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں تبلیغ، جہاد، مدرسہ، مسجد یا دینی کاموں کے لیے اگر آدمی وصیت کرے تو وہ وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 میں نافذ ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 تک بھی وصیت نہ کرے بلکہ 1/3 سے کچھ کم رکھے، مثلا 28%، 25%، 30%، 33.33 تک نہ جائے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آگے روایتوں میں آپ پڑھیں گے ایک دیہاتی آیا تھا اور وہ سونے کی ڈلیل آیا تھا
اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف یہی ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈلی اٹھائی، اس کو مارا، اور اگر اس کو لگ جاتی تو اس کے خون نکل آتا۔ آپ نے فرمایا سارا مال اللہ کے راستے میں کیسے خیرات کر رہے ہو تو؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، ان کو اس کی اجازت دے دی گئی، لیکن عام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آپ نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ آگے حدیث آنے والی ہے کعب ابن مالک کی، کل انشاءاللہ یا آج ہی آ جائے، اس میں بھی انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا، میری توبہ جو ہے قرآن میں نازل ہوئی، آپ مجھے اجازت دے دیے میں سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ میں نہیں، صاف انکار کر دیا آپ نے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عام مسلمان کو جو یہ آپ تبلیغ کر رہے ہو کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا چاہیے اور خود خالی ہاتھ بیٹھ جانا چاہیے، یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک خاتون نے یا کسی نے آپ کے قمیص مانگ لی، آپ نے دے دی، آپ کے پاس کوئی اور قمیص ہی نہیں تھی، تو اب نماز کے لیے بھی جانا مشکل ہو گیا، تو آیت نازل ہو گئی کہ آپ اتنا خیرات مت کیجیے کہ بعد میں آپ کو خود پریشانی کھڑی ہو جائے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ جو آپ لوگ مسلسل یہ باتیں کر رہے ہو نا، یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی یہ عرض کیا کہ 2/3 منع، پھر میں آدھا، آپ نے اس کو بھی منع کیا، پھر کہا 1/3، آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 1/3 بھی اللہ کے راستے میں خیرات مت کرو، بلکہ 1/3 سے کچھ کم کی وصیت کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، بے شک تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، خیر من ان تذرهم عالۃ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، یتکففون الناس، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہتھیلیاں پھیلائیں۔ پہلے حق ہے بیوی بچوں گھر والوں کا، پھر حق ہے باہر کے فقراء اور مساکین کا۔ تو اتنا خیرات کر دینا کہ جس سے خود اپنے آپ کو تکلیف ہو یا بیوی بچے جو ہیں ان کو تکلیف ہو، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائیں۔ اسی لیے سارے فقہا، محدثین، مفسرین سب متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت وصیت کرے کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں فلاں کو دے دیا جائے، دیں گے نہیں دیں گے؟ کوئی فقیر اس کا قائل نہیں، جو فقیر ہو، جس کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہو اور سمجھ دی ہو، کوئی فقیر اس کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ جو وارثوں کا حق مار کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ تمہارا حق زیادہ سے زیادہ 1/3 کے اندر ہے، 1/3 تک تو وصیت نافذ ہوگی اور باقی وصیت کو رد کر دیا جائے گا، اور 2/3 جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے کس میں؟ ورثہ میں۔ اس لیے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ اور پھر آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ تم ہرگز کوئی خرچ نہیں کرو گے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا تم ارادہ کرتے ہو مگر تمہیں اس میں ثواب ملے گا۔ کیا مطلب کہ یہ سمجھنا کہ اگر ہم مسجد میں دیں گے یا مدرسے میں دیں گے یا تبلیغ میں یا جہاد میں تب تو ثواب ملے گا، اور اگر بیوی بچوں پر دیں گے تو کریں گے یا ماں باپ کو دیں گے یا رشتہ داروں کو دیں گے ثواب نہیں ملے گا، تو یہ بڑی بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو چاہے ماں پہ خرچ کرے، چاہے باپ پہ خرچ کرے، چاہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے، سب کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کا مقصد حقوق کی ادائیگی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً، اور تم کوئی خرچ نہیں کرو گے جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، مگر تمہیں اس میں اجر ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ، اے فِي فَمِ امْرَأَتِكَ،
یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. آج چپکے سے گئے ٹافی لے کر آئے اور چپکے سے، کیونکہ سب کے سامنے تو دے ہی نہیں سکتے بیوی کو، حرام ہے ہمارے ہاں، تو چپکے سے آپ نے بیوی کو وہ ٹافی دے دی، اس نے چپکے سے کھا لی، تو یہ اجر عظیم ہے اس کے اوپر کہ تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھا تو اس سے ثواب ملے گا. اور نبی کیا ہو گیا؟ خیریت؟ جوش آ گیا طلبا کچھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے گا، یعنی اس کو کھلایا جائے گا یا پلایا جائے گا یا اس کے منہ میں آپ محبت سے لقمہ رکھیں گے تو شہوت کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ شہوت ہی کا ہے اور باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا یہ حکم دے دیا، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس سے ماں کا کیا حکم ہوگا، جہاں شہوت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور دادی کا اور نانی کا کیا حکم ہوگا. جب بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے تو ماں، دادی، نانی اور یہ جو ان کے منہ میں لقمہ رکھنے سے کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ کیجیے. تو یہ سمجھنا کہ ہم مسجد یا مدرسے میں یا تبلیغ اور جہاد میں خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے یا نانی پہ، دادی پہ یا ماں باپ پہ تو ثواب نہیں ملے گا. یہ بے وقوفی اور جہالت کی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن حدیث سے واقفیت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز تم کوئی خرچ نہیں کرو گے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو، مگر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، یہاں تک کہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ سب چلے جائیں گے واپس مدینہ منورہ، اور میری تو حالت دل کی ایسی ہے کہ میں سفر کے قابل نہیں ہوں، تو میں تو مکہ مکرمہ ہی رہ جاؤں گا. اور صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ یہ چاہتے تھے کہ ہجرت کا ثواب باطل نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی اور آپ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب ہجرت کر لی تو کر لی. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو واپس آپ نے فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام نہیں فرمایا، حالانکہ مدینہ منورہ میں ثواب کم ہے اور مکہ مکرمہ کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. پھر وہ آپ کا وطن اصلی تھا کسی زمانے کے اندر، لیکن واپس آپ نے مکہ مکرمہ کی اقامت اختیار نہیں کی، کیونکہ ہجرت جو ہے یہ ایک بڑا عمل ہے اور اپنے اختیار سے اس ہجرت کے عمل کو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی لیے حضرت سعد بن وقاص نے عرض کیا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں میں مکہ ہی میں نہ مر جاؤں، اخلف بعد اصحابی، کہ میں اپنے ساتھیوں کے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. قال انک لن تخلف، آپ نے فرمایا کہ ہرگز تم پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے کہ پھر تم کوئی عمل کرو جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو، مگر یہ کہ تمہارے درجات میں اور بلندی میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا. پھر آپ نے ان کو ایک بشارت دی، کہا نہ صرف یہ کہ تم یہاں پیچھے نہیں رہو گے بلکہ تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی. وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ، اور شاید کہ تمہیں اپنے ساتھیوں کے پیچھے چھوڑا جائے گا، یعنی تمہاری عمر لمبی ہوگی. حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ، یہاں تک کہ کئی قوموں کو تم سے نفع ہوگا اور کئی قوموں کو تم سے نقصان ہوگا. یعنی تم جہاد کرو گے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور کافروں کو نقصان ہوگا. حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ. اور اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بڑی خدمات کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کو کہا جاتا ہے فاتح قادسیہ اور فاتح عراق. پورا عراق کا علاقہ، قادسیہ، سارا علاقہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اور کوفہ کے اور پورے اس علاقے کے گورنر بھی رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو بشارت دی کہ تمہاری زندگی انشاءاللہ ہوگی، نہ صرف یہ کہ تم مکہ مکرمہ میں نہیں رہو گے بلکہ بعد میں بھی تم زندہ رہو گے.
اور کچھ قوموں کو تم سے نفع ہوگا اور دوسرے لوگوں کو نقصان ہوگا. پھر آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا اللہم امضل اصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ کر دیجئے اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ کیجئے. یہ وہ بات ہے جو ابھی ہم نے عرض کی کہ آپ ہجرت کے ختم کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو آپ نے صحابہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ کر دیجئے، یعنی جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کو باقی رکھیے، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ کیجئے، یعنی واپس یہ مکہ مکرمہ میں اب نہ رہیں، جب ہجرت کر لی تو کر لی. پھر آپ نے فرمایا کہ ولیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن ہمیں بڑا غم ہے سعد ابن خولہ پر. یہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے تو نہیں ہوتا انتقال تو من جانب اللہ ہے، تو ان کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے ان کے لیے مرثیہ کیا، یعنی دعا کی، دعائے مغفرت. رسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی کہ ان کا یہاں انتقال ہو گیا جس پر ہمیں افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی، یہ مقصد ہے رسالہ کا. چلیے جناب سوال کہاں؟ ہاں جی، یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ولا يرثني الا ابنة لي واحدة جی، اور واقع جو ہے عن عامر بن سعد عن ابیہ، تو بھی ان کے بیٹے ہیں. ایسے معلوم ہوا کہ اس وقت میں تو ایک ہی بیٹی تھی، لیکن بعد میں ان کی نرینہ اولاد بھی ہوئی. جزاک اللہ، اچھا کہ آپ نے میری توجہ دلا دی، یہ بات میں بیچ میں کہنے والا تھا پھر نکل گئی تھی. جزاک اللہ. جی، وبه قال وہ حدث بعد میں زندہ بھی رہے اور بیٹی کے علاوہ بعد میں بیٹے بھی ہوئے، انہی نے یہ روایت کی. جی، وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے سر کو منڈایا، اور اگلی روایت میں ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں سر منڈایا، وَأُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے سر منڈایا، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، اور بعض لوگوں نے بال کٹوائے. تو اگر انسان حلق کرائے تو یہ افضل ہے، اور اگر آدمی بال کٹوا لے یعنی اتنے ایک پورے کے برابر سر کے کم از کم ربع سے، ورنہ بہتر ہے کہ پورے سر سے ایک پورے کے برابر تو آدمی حلال ہو جاتا ہے. البتہ قصر بھی جائز ہے، حلق بھی جائز ہے، مگر حلق افضل ہے. اور اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق کرانے والوں پر رحم کیجئے. صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، مقصرین کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما. انہوں نے پھر عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، تو تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین والمقصرین. معلوم ہوا کہ حلق والوں کی فضیلت دگنی ہے اور مقصرین کی فضیلت تیسرے درجے میں ہے. اس لیے اگر آدمی کو توفیق ہو اور امکان بال منڈوانے چاہیے، حلق کروانا چاہیے، وہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی قصر بھی کرا لے تو آپ اس کے اوپر ملامت نہیں کر سکتے. ثواب میں کمی ہوگی مگر آپ اس کو خلاف سنت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے اجازت دے دی. چلو جی، یہ بھی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. ایک اور چلو جانا، کیونکہ آپ نے تو حلق کرایا تھا نا، اور بعض صحابہ نے قصر کیا، تو لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تم نے خلاف سنت یہ کام کیوں کیا، اس لیے کہ اجازت ہے. نعم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. گزر گئی روایت، بتا دی.
وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى من حجة الوداع يصلي بالناس فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات بتلائی کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہوئے تھے حجۃ الوداع میں اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. فصار الحمار بین یدی بعض الصف، تو گدھا جو ہے وہ صف کے کچھ حصے کے سامنے چلا گیا. ثم نزل فصار الحمار بین یدی بعض الصف، تو گدھا جو ہے جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سوار تھے وہ صف کے کچھ حصے کے سامنے تک گیا. پھر عبداللہ ابن عباس اترے فصف مع الناس، اور لوگوں کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے. اب اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے. پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ سترۃ الامام سترۃ للقوم، اور یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا ورنہ پڑھیں گے، کتاب ہے آنے والا ہے کس میں؟ داؤد میں. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ گدھے کے سامنے آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور یہ جو آ رہا ہے کہ تین چیزیں نماز کو قطع کر دیتی ہیں، کون کون سی؟ کتا، گدھا اور عورت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر بڑی نکیر کی تھی اور کیا کہا تھا؟ یا اہل العراق والشقاق والنفاق، یا اہل العراق والشقاق والنفاق اقرنتمونا بالکلاب والحمر. یعنی اہل عراق کا یہ قول پہنچا تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ بعض اہل عراق یہ کہتے ہیں کہ سامنے اگر گدھا ہو یا کتا ہو یا عورت آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ یا اہل العراق والشقاق والنفاق اقرنتمونا بالکلاب والحمر. اور پھر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہوتی تھی. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال العتق فإذا وجد فجوة النص. میرے والد نے مجھے یہ بتایا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اور حال یہ تھا کہ میں وہاں موجود تھا اور سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں حج میں، کہ حج میں آپ کس رفتار سے چل رہے تھے. تو قال العنق، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ عنق چل رہے تھے، لیکن جب آپ خلا پاتے تھے تو سواری کو نص کر دیتے تھے. عنق کہتے ہیں ذرا تیز چلنا اور نص کے معنی دوڑانا. تو جب آپ نسبتاً تیز چل رہے تھے لیکن جب کوئی خلا پاتے تھے پھر سواری کو تیز کر دیتے تھے. معلوم ہوا کہ اگر رش ہو تو پھر آہستہ آہستہ چلنا چاہیے، اور اگر جگہ خالی مل جائے تو تھوڑا سا سواری کو تیز کر دیا جائے. اور آپ یہ پڑھیں گے روایتوں کے اندر کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کیا. لا ضرب ولا طرد ولیس قیل الیک الیک، نہ لوگوں کو مارا جا رہا تھا نہ لوگوں کو دھکے دیے جا رہے تھے، اور ولیس قیل الیک الیک، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا الیک 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 الیک، ہٹو 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 حضرت آ رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. لا ضرب ولا طرد، نہ کسی کو مارا جا رہا تھا نہ کسی کو دھکے دیے جا رہے تھے، جیسے بعض ساتھی دوسرے ساتھی کو دھکا دیتے ہیں کہ راستہ چھوڑ حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں لا ضرب ولا طرد، نہ ضرب تھا نہ طرد تھا، ولیس قیل الیک الیک، اور ہٹو بچو کی آوازیں بھی نہیں تھیں اپنی طرف. تو جس طرح ہمارے ہٹو 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 بچو بچو ایسا نہیں تھا. چلو جناب.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب رضي الله عنه وعنهم أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. اور اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں جو ابھی میں نے بات عرض کی. ایک تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ ایسا اختیار نہیں فرماتے تھے جو تکبر والا ہو، ہٹو بچو حضرت کی سواری آ رہی اور دھکے دیے جا رہے ہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا. دوسرا اس سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی کمال معلوم ہوتا ہے. وہ ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ جس میں ضرب طرد یا الیکا کی آوازیں پیدا ہوں، اور خود بخود راستہ کھولتے چلے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی دونوں طرف کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تواضع بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس قدر متواضع تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ عام بادشاہوں والا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا. اور دوسری طرف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حسن انتظام اور خوبصورتی کہ وہ اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتے تھے. چلو جی، اگلی روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن یزید الخطمی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات بتلائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حجۃ الوداع میں مغرب اور عشاء کی اکٹھے. اسے کہا جاتا ہے جمع تاخیر، کہ مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جاتا ہے. آدمی سورج غروب ہوتے ہی فوراً روانہ ہوتا ہے عرفات سے، لیکن حکم یہ ہے کہ عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہ کی جائے بلکہ مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے مزدلفہ میں جا کر. تو اسی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں نقل کیا. یہاں آ کر الحمدللہ یہ باب حجۃ الوداع سے متعلق جو احادیث تھیں جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی وہ ہم نے پوری کر لی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. لیکن اصل میں حج کا جو ذکر آئے گا وہ کتاب الحج کے اندر، اور یہی تقریباً ساری روایتیں وہاں بھی موجود ہیں، مزید بہت سارے اضافوں کے ساتھ. اب آگے یہ باب آ رہا ہے باب غزوۃ تبوک، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے محل میں نہیں ہے، اور اسی لیے شراح لکھ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ہوا ہے سن 9 ہجری میں، رجب سن 9 ہجری میں، اور حجۃ الوداع ہوا ہے ذوالحجہ سن 10 ہجری میں، تقریباً 1 سال 2 مہینوں کے بعد ہوا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب عام الوفود کا ذکر آیا اور وفود کا ذکر آیا سن 9 ہجری کے واقعات، تو وہاں اس غزوہ تبوک کو لانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کا ذکر آنا چاہیے تھا، پھر حجۃ الوداع کے بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آگے آنے والا ہے. لیکن جو ہمارے نسخے چھپے ہوئے ہیں اس میں حجۃ الوداع پہلے ہے اور غزوہ تبوک بعد میں ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بظاہر نساخ کی غلطی ہے، اور ہوتا یہ تھا جیسے پہلے بھی شاید میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے اندر کوئی کتابی شکل تو ہوتی نہیں تھی بلکہ کراسہ ہوتا تھا، یعنی چھوٹی سی کاپی سی ہوتی تھی چند صفحوں کی، وہ ایک کراسہ یہ ایک کراسہ ایک کراسہ یہ. تو ہو سکتا ہے کہ غزوہ تبوک والا کراسہ جو ہے وہ ناسخ کی نے آگے پیچھے کر دیا ہو. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. تو پھر اسی طریقے سے اب یہ بخاری کا نسخہ ہم تک پہنچا ہے اور اسی طریقے سے روایت کیا جا رہا ہے. لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غزوہ تبوک پہلے ہے اور حجۃ الوداع بعد میں ہے. اور غزوہ تبوک ہوا ہے رجب سن 9 ہجری کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے کوئی بڑا لشکر تیار کیا ہے اور وہ شام کی طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اس سے قبل کہ وہ مدینے پر آ کر حملہ کریں ہم ہی باہر جا کر ان سے مقابلہ کریں. چنانچہ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر باہر نکلے، اور اسی کو غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تبوک تک تشریف لے گئے، اور اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے. ساحت العسرہ بھی قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ پیداوار تیار ہونے والی تھی
اور آپ جانتے ہیں خاص طور پر گاؤں اور دیہات کے رہنے والے حضرات کہ جو یہ پیداوار کے پکنے سے کچھ پہلے کا مولانا کیا باتیں کر رہے ہو تم 317 318 اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو آپ دونوں باتیں؟ تو جانتے ہیں آپ لوگ کہ فصل تیار ہونے سے ذرا پہلے تنگی ہوتی ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو ظاہر بکنی شروع ہو جاتی ہے، پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ وقت جو تھا تنگی کا تھا. تنگی کا اس معنی کر کے نہیں ہے کہ مسلمان بہت ہی تنگ حال تھے، کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ غزوہ خیبر اور حنین ان سب غزوات کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی. لیکن اس معنی کر کے تنگی تھی کہ آمدنی اس وقت میں نہیں تھی، اور وہ پھل کے پکنے کا زمانہ تھا اور سخت گرمی تھی. گرمی بھی جولائی اگست والی جو بہت سخت گرمی ہوتی ہے، سڑی ہوئی گرمی جسے کہا جاتا ہے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں رومیوں سے مقابلے کے لیے چلنا ہے تو سب تیار ہو جائیں. چنانچہ نفیر عام کی گئی. کچھ لوگوں کو آپ نے مستثنا کر دیا، جیسا کہ آگے آ جائے گا کہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تم نے میرے پیچھے یہاں ہی رہنا ہے مدینہ منورہ میں، اور کچھ حضرات کو، باقی کو آپ نے سب کو حکم دیا کہ نفیر عام ہے. اور اس نفیر عام میں صرف منافقین پیچھے رہ گئے، اور جتنے بھی مومنین مخلصین صالحین تھے صادقین سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک نے آ کر منافقوں کو مسلمانوں سے ممتاز کر دیا تھا، مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کر دیا تھا، کیونکہ صرف مدینے کے اندر صرف منافق باقی رہ گئے تھے، اور مسلمان جو مخلص تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اور 3 صحابہ تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، مکہ والے مرارہ ابن الربیع، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ. یہ 3 صحابی اپنی غلطی کی وجہ سے رہ گئے تھے. انہی پر بڑا سخت عتاب ہوا جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ پورے مدینہ میں جو لوگ باقی تھے وہ سب منافق تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تمام صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، اور اسی میں 1-2 واقعے یہ بھی ہوئے کہ ایک صحابی تھے ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی مخلص صحابہ میں سے تھے. تو جب قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کو ایک دن یہ گھر پہنچے اپنے دیکھا کہ جناب ان کی 2 بیویاں تھیں، اور جناب انہوں نے بڑا انتظام کیا ہوا تھا، چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور جام. تو ان کو بڑا ایک دم طبیعت پر اثر ہوا کہ میں اتنے آرام میں ہوں اور جناب سائے میں ہوں اور چھڑکاؤ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر سفر کر رہے ہیں. تو ان سے رہا نہیں گیا اور ان کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور یہ روانہ ہوئے. چنانچہ انہوں نے اونٹنی سنبھالی، کہا میں جا رہا ہوں. چنانچہ یہ روانہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، یعنی ابو خیثمہ ہوں یہ. چنانچہ جب یہ پہنچے تو ابو خیثمہ ہی تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور میں آ گیا ہوں. اسی طریقے سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہ بھی 1-2 دن پیچھے رہ گئے تھے. 1-2 دن پیچھے رہنے کے بعد پھر ان کو کسی عذر سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی سواری لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ لشکر کو پکڑ سکیں. لیکن راستے میں ان کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور وہ چلنے کے قابل نہ رہا. مجبور ہو کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھایا اور چل پیدل چلنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا جی کوئی ایک آدمی اکیلا آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کن ابا ذر، ابو ذر ہو جائیں. یہ یعنی چاہتے تھے کہ وہ آ جائیں.
تو خیر یہ ابو ذر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت بھی دی اور یہ فرمایا کہ تمشی وحیدن و تموت وحیدن و تبعث وحیدن، تم اکیلے ہی چلتے رہے، اکیلے ہی تم مرو گے اور اکیلے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ تمہاری تجہیز و تکفین کرے گی۔ پھر ان کا لمبے چوڑے قصے ہیں بڑے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عثمان غنی نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا مدینے سے اور بھیج دیا تھا کہاں؟ ربضہ میں۔ ربضہ ایک جگہ تھی، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے اور صحابہ میں بڑے کچھ پیسہ پاس نہیں رکھتے تھے، اور یہ کہ چاہتے تھے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کہ رات کو کوئی درہم دینار آپ کے پاس نہیں رہتا تھا، تو سب مسلمانوں کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پڑھ لی نہیں کتاب الزکوٰۃ میں یہ ہے؟ چلو خیر آ جائے گی۔ تو یہی چاہتے تھے۔ تو پہلے یہ شام میں تھے تو وہاں بازار میں لوگوں کو بہت یہ ڈانٹتے بانٹتے تھے، بلکہ کبھی کبھار لکڑی اٹھا کے اپنا پٹائی وٹائی بھی کر دیتے تھے کہ کیا تم تجارت میں مصروف ہو اور تمہیں چاہیے کہ چھوڑو تجارت اور بس 2-4 روپے کافی ہیں تمہارے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو لکھا کہ جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہاں اس طریقے سے بازار میں وہ سزا بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو اختیار نہیں تھا سزا دینے کا، اور جناب یہ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اور ان کا موقف یہ بھی تھا کہ اگر آدمی زکوٰۃ دے دے، قربانی دے دے، پھر بھی مال جمع کرنا ناجائز ہے، پھر بھی مال جمع کرنا ناجائز ہے۔ اور حالانکہ تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آدمی اپنے سارے واجبات ادا کر دے، زکوٰۃ بھی دے دے، قربانی بھی دے دے، صدقۃ الفطر بھی دے دے، بیوی کا بھی حق دے دے، بچوں کا بھی حق دے دے، اور جناب پھر پیسے جمع ہو جائیں تو وہ جائز ہے اور وہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ استدلال کرتے تھے قرآن مجید کی آیت سے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ بہرحال پھر جب حضرت ابو ذر غفاری مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں بھی ان کا یہی معمول تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں، آپ لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ایسی بات پر لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں مولانا، آپ ایسی بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ جو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مگر آپ نے امت کے اوپر اس کو لازم نہیں کیا۔ آپ کیسے اس کو لازم کر رہے ہیں کہ آدمی کچھ کما نہیں سکتا، کوئی پیسہ پاس نہیں رکھ سکتا، جو آئے اللہ کے راستے میں خیرات کر دے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یعنی اکیلے حضرت ابو ذر غفاری علیحدہ تھے اور تمام صحابہ، اور اسی لیے جس زمانے میں یہ کمیونزم شروع ہوا نا، کمیونزم اور سوشلزم، تو یہ کمیونسٹ جتنے تھے یہ سارے استدلال کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے، جو کتابیں بھی چھپی ہیں اس موضوع کے اوپر، اور کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے سب سے پہلے کمیونسٹ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھو الٹی سیدھی باتیں۔ اچھا خیر، تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ جمہور صحابہ کے خلاف تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے کہا کہ آپ کے لیے یہاں رہنا مناسب نہیں، ہر وقت کا ہنگامہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہیں تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے پھر ربضہ ایک راستے میں، مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بستی ہے چھوٹی سی، وہاں جا کر اقامت اختیار کر لی، اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کا تو انتقال ہونے کا ڈر ہے، میں اکیلی عورت ذات کس طریقے سے آپ کی تجہیز و تکفین کروں گی، کیونکہ ایک ٹیلے پر انہوں نے اپنی جھونپڑی ڈال لی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ میرے صحابہ کی ایک جماعت تمہاری تجہیز و تکفین کرے گی، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو تم ٹیلے پر کھڑی ہو جانا۔ چنانچہ انتقال ہو گیا تو بیوی باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تو جناب وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے،
تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے، کوئی ہاتھ بات ہلا رہی ہے، وہ رک گئے، سب کو رک گئے. کیا ہوا کہ جی وہ ایک صحابی ابو ذر، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں نے خود سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے تبوک میں فرمایا تھا کہ تمشی وحیدن وتموت وحیدن وتبعث وحیدن. تو یہ تبوک میں پہنچے تو بھی اکیلے تھے، جب انتقال ہوا تو بھی اکیلے، اور جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو بھی اکیلے، اس معنی کر کے کہ ان کا موقف باقی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مختلف تھا، لیکن بہرحال ان کو اپنے اوپر اس کا اختیار تھا. اور اگر کوئی آدمی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانا چاہے تو اس کو اپنے لیے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر، سب کے اوپر مسئلہ بنا کے لازم کرے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. اور صحابہ یہی فرماتے تھے کہ آپ اپنے لیے یہ کام کرنا چاہیں کر لیں، لیکن آپ جو بازار میں جا کر اور تاجروں کو مارتے ہیں اور ان کو وعیدیں سناتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں. چلو جناب. میرا نام سعد محمد ہے. کیا نام ہے؟ سعد ہے سعد سعد. جی جی. والد صاحب کا نام محمد صالح ہے. ہاں، سکونیت تبوک میں ہے. اور ابھی تو سواد عین اچھا ہے نا آپ کا. ہاں چلو. حفظ تبوک میں کیا اور ثانیہ سے تاحال جامعہ اعظم میں زیر تعلیم. باب و غزوت تبوک سے مناسبت بھی ہو گئی، ادنا مناسبت. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوة تبوک وہی غزوت، یہ بالکل ویران جگہ تھی تبوک، اب تو بہت سرسبز ہے. جی سر. ہاں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ یہاں باغات ہی باغات ہوں گے، چنانچہ چشمے پھوٹنے لگے. اور جناب اب اتنے باغات ہیں وہاں، بڑا مشہور علاقہ ہے باغات کے اعتبار سے. چلو جناب. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. وبسند متصل بنا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن البردذبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بردة عن عبد الله عن بردة بن عبد الله بن أبي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أين عبد الله بن قيس؟ فأجبت فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين ل6 أبعرة أبتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلق إليهن بهن. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذي سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى.
یہ باب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں، کیونکہ آپ تبوک تک تشریف لے گئے اور یہ غزوۃ العسرہ ہے، اور کیونکہ اس وقت میں فصل تیار نہیں ہوئی تھی تو نسبتاً تنگی کا زمانہ تھا، اور بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو الغزوۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس غزوے نے آ کر منافقوں کو رسوا کر دیا تھا۔ منافقین علیحدہ ہو گئے تھے اور مسلمان علیحدہ ہو گئے تھے، مسلمان چلے گئے جہاد کے اندر اور منافق سارے کے سارے رہ گئے جہاد سے پیچھے۔ روایت نقل کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اور یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے، البتہ پیچھے ذرا اختصار تھا یا نسبتاً تفصیل ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں آپ سے درخواست کر رہا تھا ان کے لیے اٹھانے یعنی سواریوں کی درخواست کر رہا تھا کہ سواریاں ان کو آپ دے دیں، اور یہ سب آپ کے ساتھ جیش عسرہ میں یعنی غزوہ تبوک میں جانا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کرا دیں یعنی ان کو سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں کسی چیز پر تمہیں سوار نہیں کراؤں گا، واللہ لا احملکم علی شیء، اللہ کی قسم میں کسی بھی چیز پر تمہیں سوار نہیں کراؤں گا۔ راوی کہتے ہیں ابو موسیٰ کہ میں جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ غصے میں تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے غلط موقع پر آپ سے درخواست کر دی، اور آپ نے اس ناراضگی میں یہ بات فرما دی کہ واللہ لا احملکم علی شیء۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا اور میں نے ان کو بتلا دی وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ میں نہیں ٹھہرا رہا مگر کچھ دیر کہ میں نے اچانک بلال کو سنا اور وہ آواز دے رہے تھے کہاں ہے عبداللہ ابن قیس؟ میں فوراً وہاں پہنچا تو بلال نے کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، تم جواب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ جواب دو کا کیا مطلب؟ کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ 2 بندھے ہوئے اونٹ اور یہ 2 بندھے ہوئے اونٹ، کل 6 اونٹ آپ نے مجھے دیے ابتاعہن حینئذ من سعد، جو آپ نے اس وقت میں خریدے تھے سعد ابن عبادہ سے۔ اب دیکھو یہاں آ رہا ہے کہ سعد ابن عبادہ سے خریدے تھے، لیکن کل یا پرسوں کے سبق میں کیا گزرا تھا؟ بنہب ابل، اتیا بنہب ابل، صفحہ 630 کے بالکل پہلی صدر میں کہ اونٹ جو ہے نا وہ کچھ مال غنیمت میں لائے گئے تھے، لوٹ والے، مال غنیمت والے، اور دونوں روایتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ کچھ اونٹ جو ہے وہ مال غنیمت میں آئے تھے، اور 6 اونٹ آپ نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے خریدے تھے، اور وہ اونٹ اس طرح کے تھے کہ 2 اونٹ ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیے خذ ھذین القرینین فانطلق بہن الی اصحابک، اور تم ان کو لے جاؤ اپنے ساتھیوں کی طرف اور ان سے جا کر کہو کہ بے شک اللہ نے، یا جا کر یہ فرمایا کہ یہ کہو کہ رسول اللہ تمہیں ان اونٹوں کے اوپر سوار کرا رہے ہیں، تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ میں ان اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اور میں نے کہا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان اونٹوں کے اوپر سوار کرایا ہے، یعنی سواری کے طور پر دیے ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے بعض لوگ میرے ساتھ جائیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سنی تھی، تاکہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے تم سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک آپ ہمارے نزدیک مصدق ہیں، آپ کی تصدیق کی جاتی ہے، اور لیکن وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، لیکن جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری کو خیال ہوا کہ پہلے تو میں نے ان کو آ کے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں دوں گا، اللہ کی قسم نہیں دوں گا،
اب میں آ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ دیے ہیں، تو میرے ساتھی کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس نے پہلی بات اپنی طرف سے کہہ دی تھی، یہ غلط کہہ دی تھی. تو کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ، وہاں جا کر دیکھو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور دوسری بات سنی ہے تو میں ان سے تمہاری ملاقات کرا دیتا ہوں. اور اس سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میرے کسی ساتھی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی تو حتی الامکان اس بدگمانی کو دور کر دینا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ تمہیں اگر مجھ شک ہو رہا ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہارا سامنا کرا دیتا ہوں، اور یہ بات اسی طریقے سے ہے جس طرح میں نے کہی ہے. تو راوی یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، کہ ہم ضرور بے ضرور وہ کام بھی کر لیں گے جو آپ چاہتے ہیں. ابو موسیٰ ان کے کچھ لوگوں کو لے گئے، بِنَفَرٍ مِّنْهُمْ، ان کے کچھ لوگوں کو لے گئے یہاں تک کہ وہ پہنچے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سنی تھی. وہ کیا بات تھی؟ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، کہ پہلے آپ نے ان سب کو منع کیا تھا کہ میں نہیں دوں گا، ثم اعطاءهم بعد، اور پھر آپ نے بعد میں ان کو دیا تھا. فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسیٰ، اور ان لوگوں نے ساری وہی بات بتلائی جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بتلائی تھی. چلو جناب. وبه قال حدثنا مسدد قال اسی میں غزوہ تبوک میں ہی چونکہ مسلمانوں میں سواری کی بھی لمبا سفر تھا، تبوک کا بہت کتنا فاصلہ ہے مدینہ سے وہاں تک؟ 750 کلومیٹر. 750 کلومیٹر. تو 750 کلومیٹر کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں سے تقریباً لاہور یہ قریب یا خانے وال اس طرح کا. اب وہ تقریباً 10-12 دن کا سفر، اب وہ بھی سخت گرمی کا، اور علاقہ بھی ایسا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پانی وغیرہ دستیاب نہیں ہوتا تھا. تو مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری دولت خرچ کر دی، سب کچھ لے آئے. عمر فاروق آدھی رقم لے آئے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نے تو اتنا دیا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ اب اس کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نیکی کا کام نہ کریں، یعنی نفلی کوئی کام نہ کریں، ان کو کوئی حرج نہیں ہے. اتنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے دیا. اسی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور انہوں نے مانگی، پہلے آپ نے منع کر دیا، پھر آپ نے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے پاس جا کر جب بات کریں تو پہلے دیکھ لیں کہ موقع مال مناسب ہے یا نہیں ہے. اب ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس وقت ناراضگی میں ہیں، غصہ ہے آپ کو کسی بات پر ہوگا. تو ایسے موقع پر ہی انہوں نے بھی جا کے اصرار کر دیا کہ سواریاں دے دے، ہمیں جانا ہے، جہاد ہے، ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تو آپ نے جو آ رہا ہے اسی طرح کی بات کر رہا ہے. تو آپ نے کہا واللہ لا احملکم علی شیء. اور یہ بات پیچھے گزر چکی کہ بعد میں یہ جو یمین منعقد ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اگر یمین منعقد ہو گئی تھی تو جواب یہ کہ آپ نے کفارہ دے دیا ہوگا. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم نے کیا نقل کی تھی کہ یمین فور تھی کہ وہ اسی وقت کے لیے بند تھی، بعد کے لیے نہیں تھی. اور تیسرا جواب آگے آ جائے گا اور وہ اس کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے نزدیک یمین اس وقت منعقد ہوگی جب آدمی ان چیزوں کا مالک ہو. اور اگر اس کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، الیمین فی ما لا یملک، یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس پہ یمین منعقد ہوتی یا نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین منعقد نہیں ہوگی. آپ کے پاس کار نہیں ہے، آپ کہیں کہ میں کار جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں یا کروں گا، یمین قسم ڈال دیں تو یمین منعقد ہی نہیں ہوگی وہ نظرات کے نزدیک. اور ہمارے نزدیک جو ہے یمین فی ما لا یملک منعقد
ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے کفارہ دیا تھا، یا پھر وہ موقف اختیار کرنا پڑے گا جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ وہ یمین فور تھی، اس لیے آپ حانث نہیں ہوئے۔ چلو جناب، وبه قال حدثنا، ایک ہی حدیث کے اندر اتنے سارے مسائل آ جاتے ہیں کہ پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو نعم۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا قال أتخلفني في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون معي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعده. وقال أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعب ابن سعد نے روایت کی اپنے والد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکل کے گئے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا تو علی نے عرض کیا اتخلفونی فی الصبیان والنساء، کیا آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے اپنا نائب بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جہاد میں نہیں جا رہے تھے، ورنہ شروع سے بدر احد کوئی جہاد ایسا نہیں ہے کہ جس میں علی مرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں قریب میں نہ ہو۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ جہاد میں آپ نہیں لے جا رہے تھے، ان کی طبیعت پر اثر ہوا تو انہوں نے عرض کیا تو خلیفونی فی الصبیان والنساء، کہ کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں بچوں میں اور عورتوں میں؟ یا تو صرف بچے رہ جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، اور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آگے وہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ان کے علاوہ اور کون تھے؟ منافق تھے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ عورتوں بچوں میں میں کہاں رہوں گا، جہاد سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا الا ترضى، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے وہی مرتبہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ کیا مطلب کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تبوک میں جہاد میں جا رہا ہوں تو تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ الا انہ لیس نبی بعد، اللہ کا استثناء آپ نے اس لیے کر دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبوت تو نہیں ہے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ جہاں کوئی ایسی حدیث آ جائے جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو، وہ فوراً اس سے خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، اور یہ وہ بے وقوفی والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے فضیلت تو ثابت ہوتی ہے اور اس سے خلافت کی اہلیت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن خلافت اپنے وقت میں، خلیفہ تھے بلا شبہ، خلیفہ بننے کے حال تھے مگر اپنے وقت میں، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یہ حق بالخلافت عند جميع اہل سنت والجماعہ وعند الامت الاسلامیہ مسلمہ۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تو استدلال ہو سکتا ہے مگر خلافت بلا فصل پہ استدلال اس سے نہیں ہو سکتا، اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت ہارون کا تو انتقال ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کو یہی پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ہوا ہے۔ تو تشبیہ بھی ہر چیز میں تھوڑی ہوتی ہے مولانا، تشبیہ تو صرف ایک ہی چیز میں ہوتی ہے جو وجہ شبہ ہو۔ چلو وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة
قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمال عندي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسان فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعضوذ يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها. صفوان ابن یعلا ابن امیہ نے اپنے والد حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگ دستی والا جہاد کیا، اور یعلا ابن امیہ فرماتے تھے کہ یہ غزوہ جو ہے تمام اعمال میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل اعتماد ہے. یعنی صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سا کام ایسا ہے جس سے ہماری نجات ہو، یہ دیکھتے رہتے، شاید اس سے نجات ہو جائے، شاید اس سے نجات ہو جائے. تو یعلا ابن امیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر عمل تھا جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس سے نجات ہوگی. تو یہ غزوہ جو ہے یہ تمام اعمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے. عطا کہتے ہیں کہ صفوان نے کہا کہ میرے والد یعلا ابن امیہ نے یہ بات فرمائی کہ میرا ایک ملازم تھا، اس کی ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی. جب یہ یعلا ابن امیہ جہاد میں گئے تو اپنے ساتھ ایک نوکر کو بھی ساتھ لے گئے اجرت کے طور پر کہ میں تمہیں اجرت دوں گا، میرے ساتھ چلو. وہ ان کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرتا تھا. تو فکان علی اجیرون، تو وہ ایک ملازم تھا، اس کی ایک انسان سے لڑائی ہو گئی. اب یہاں یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بتایا کہ لڑائی کس سے ہوئی تھی، حالانکہ وہ لڑائی خود انہی سے ہوئی تھی. لڑائی جو ہے وہ خود انہی سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا جو ذکر ہے وہ غائب کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. فقاتل انسانا، اس ملازم کی ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی. فعض احدهما ید الاخر، ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ لیا، ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ لیا. عطا کہتے ہیں کہ مجھے صفوان نے یہ بات بتلائی تھی کہ کس نے دوسرے کے ہاتھ کو کاٹا تھا، لیکن میں بھول گیا. تو راوی کہتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے عاص کے منہ سے، کاٹنے والے کے ہاتھ سے، کاٹنے والے کے منہ سے اپنے ہاتھ کو کھینچا. فانتزع احدى ثنیتیہ، تو اس کے ثنیہ میں سے ایک کو گرا دیا، ثنایا علیہ ثنایا سفلی، تو اس میں سے ایک ثنیہ جو تھا وہ گر گیا. کیا مطلب کہ لڑائی ہوئی، لڑائی میں ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، کاٹنے لگا، انہوں نے زور سے جو کھینچا، دانت اس کے ٹوٹ گئے. تو جس کے دانت ٹوٹے تھے وہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا دانت ٹوٹ گیا. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دانت کے ٹوٹنے کی وجہ سے کتنے اونٹ واجب ہوتے ہیں؟ 5 اونٹ واجب ہوتے ہیں. یہ تو مولانا اسلامی نظام نہیں ہے، اس لیے آپ جس کو چاہو مکہ مار دو اور جس کو چاہو دانت توڑ دو. ورنہ اگر آپ اسلامی نظام آ جائے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے اور عدالت میں ہمیں کھینچ لیا جائے. اب بھی بعض علاقوں میں جہاں مضبوط نظام ہے لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتے. سعودی عرب میں بھی چیختے تو بہت رہتے ہیں، ایسا کر سمجھیں گے کہ شاید اب یہ مار دیں گے، لیکن زور زور کے بولتے رہیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان کو پتا ہے کہ ہاتھ لگایا، دانت توڑ دیا تو جناب دیت واجب ہو جائے گی، 100 اونٹ واجب ہو جائیں گے. اگر قتل کر دیا اور کوئی ایک عضو ظاہر کر دیا تو 100 اونٹ واجب ہو جاتے ہیں، آدھا عضو ظاہر کیا تو 50 اونٹ واجب ہو جاتے ہیں. ایک دانت ٹوٹ جائے تو 5 اونٹ دینے پڑتے ہیں. تو یہ جو معزوز تھا جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، اس نے جب کھینچا تو عاص کا ثنیہ گرا دیا. وہ عاص جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جس نے میرا دانت گرایا ہے اس سے 5 اونٹ مجھے دلوائے. اب یہ معزوز کون تھا اور عاص کون تھا یہاں تو نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ جو ملازم تھا ان کا وہ تھا عاص، اور یہ جو تھے یہ معزوز تھے.
ان کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا تو نہیں، الٹ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ کاٹنے والے یہ تھے، کاٹنے والے انہوں نے، ان کا بس تو چلا نہیں، تو انہوں نے ملازم کا ہاتھ پکڑ کے نا اور دانتوں سے کاٹنا شروع کیا. اب ظاہر ہے جب دانتوں کاٹ رہے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور جو لگایا تو ان کا دانت گر گیا. تو یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس نے میرا دانت گرا دیا، آپ 5 اونٹ دلوائیں. آپ نے فرمایا، عطا کہتے ہیں وحسبت انہ قال، میرا خیال یہ ہے کہ یعلا ابن امیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا افیضع یدہ فی فیک، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں چھوڑ دیتا، تقزمھا، اور تو اس کو چباتا رہتا، کانھا فی فحل، جیسا کہ وہ ہاتھ اونٹ کے منہ میں چلا جائے، یقزمھا، اور اونٹ اس کو چباتا رہے. ظاہر ہے اونٹ اگر آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا اور چبانا شروع کرے گا تو آپ اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، اونٹ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کو اپنا ہاتھ بچانا ہے. اسی طرح جب تم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اور کاٹنا شروع کر دیا اور اس نے اپنا ہاتھ چھوڑایا تو اس کی وجہ سے تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کی کوئی دیت تمہیں نہیں ملے گی. فأحضر ثنیتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثنیے کو، ان کے یعنی یعلا ابن امیہ کے رضی اللہ عنہ کے ثنیے کو حدر قرار دیا. حدر کا کیا مطلب؟ کہ کسی قسم کی کوئی دیت اور کوئی تاوان واجب نہیں ہے. اور یہ بڑا زبردست اصول ہے اور اس کو کہا جاتا ہے دفع الصائل عن نفسه، دفع الصائل عن نفسه. اور یہ وہ بات ہے جو روایات میں آتی ہے کہ من قتل دون دینه فهو شہید، ومن قتل دون دمه فهو شہید، ومن قتل دون ماله فهو شہید. ایک آدمی اپنا مال بچاتے ہوئے ڈاکوؤں نے اس کو مار دیا، ایک آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہے. تو یہ اصول ہے کہ دفع الصائل عن نفسی، ہر آدمی کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ہر آدمی کو اپنے دفاع کا پیدائشی حق حاصل ہے. چنانچہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چبانا شروع کر دے، آپ اس کو وہیں چھوڑے رکھو گے؟ کھینچو گے. اب اس کے کپڑے پھٹتے ہیں پھٹ جائیں، اس کے دانت ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، کیونکہ غلطی ہے اس کی کہ وہ آپ کا ہاتھ چبا رہا ہے اور آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی چیز کی حفاظت کریں اور اسے واپس لیں. یہ دفع الصائل عن نفسه، ہر آدمی کو اپنی جان، مال، آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق حاصل ہے. یاد رکھو، دوسرے کی جان، مال، آبرو پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. لیکن جس طرح دوسرے کا مال حرام ہے، آپ کا مال بھی تو حرام ہے، آپ کی آبرو بھی حرام ہے دوسرے کے اوپر، آپ کی جان بھی حرام. اس لیے آپ کو اپنی جان بچانے کا، اپنے اعضاء کے بچانے کا، اپنے مال کے بچانے کا، اپنی آبرو کے بچانے کا پیدائشی حق حاصل ہے. کوئی شخص آپ سے چھین نہیں سکتا، اور اگر آپ اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی اقدام کریں، شریعت آپ کی اس کو اجازت دیتی ہے. تو یہ ہے دفع الصائل عن نفسه، کہ سائل جو حملہ کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی دفاعی اقدام آپ کرتے ہیں اور اس دفاعی اقدام میں اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو شرعاً وہ نقصان حدر سمجھا جائے گا، یعنی وہ آپ سے تاوان وصول نہیں کر سکتا. تو اب یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ چبانا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے اس کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنا ہاتھ ان کے منہ سے نکالے. اس نے نکالنے کی کوشش کی، ان کا دانت ٹوٹ گیا اور انہوں نے جب دیت کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت کو حدر قرار دیا. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمیع الدین ہے، والد صاحب کا نام محراب جلال ہے. چترال سے میرا تعلق ہے. کہاں سے؟ چترال سے جی. اور حفظ اپنے گاؤں میں کیا. وہ درجہ اولا سے درجہ سادس تک جامعہ فاروق کراچی میں پڑھا اور درجہ ثانیہ سے تاحال جامعہ اعظم میں زیر تعلیم.
چلو بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ حدیثیں بہت لمبی آئی ہیں. ایک حدیث تھی حدیث عفق، بڑی لمبی حدیث تھی. ایک حدیث جو تھی صلح حدیبیہ والی، وہ بھی بڑی لمبی حدیث تھی جو بخاری اول میں ہم نے آپ کو پڑھائی. اور ایک یہ حدیث کعب بن مالک، یہ بھی لمبی حدیث ہے. جی. وبالسند المتصل اور من یہ مالك. تینوں حدیثیں جو ہیں یہ مشکات میں نہیں ہیں. میں نے مشکات کی فصل رابع لکھنی شروع کی تھی، جمع بھی کر لی ساری. اور ایک مرتبہ میرے جب مشکات میں نے بہت پڑھائی ہے، سال پڑھائی ہے میں نے. یعنی میں جامع شریفہ سے پڑھانا شروع کیا تھا، جامع شریفہ میں پڑھاتا رہا، پھر یہاں بھی سال پڑھاتا رہا. تو میں نے محسوس کیا کہ بہت ساری اہم حدیثیں رہ گئی ہیں، بہت سارے ائمہ کے مستدلات ہیں جو رہ گئے ہیں، احناف کے، مالکیہ کے، شافعیہ کے. اسی طرح بعض روایتیں ایسی ہیں کہ مجمل ہیں. اگر دوسری روایت آ جائے فصل رابع کے اندر تو وہ جو مجمل حدیث ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو میں نے فصل رابع کا اضافہ کرنا شروع کیا تھا اور جناب وہ جمع بھی کر لی ساری روایتیں. دعا کر دو کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں اس کو جمع تو ہے، صرف ترتیب دینا ہے اس کو. چلو جناب، تو اسی میں یہ تینوں حدیثیں ہیں. حدیث کعب بن مالک. ہاں جناب، کیا کہاں زیارت کراؤ؟ 113. ہاں جی. سجی اگر ایک بندہ دوسرے کا ہاتھ کاٹ لے تو وہ اپنے کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ بچا سکتا ہے، مطلب وہ بھی کاٹ سکتا ہے اس کا؟ نہیں، بات یہ ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنے آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق حاصل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کے جان، مال، آبرو پر ہاتھ مارنے کا یا کاٹنے کا پیدائشی حق حاصل ہے. آپ اس کو آگے نہ لے کے جاؤ. جتنی بات شریعت سے یا ثابت ہے وہ اتنا ہی رکھو اس کو. بس تو ہر کوئی ہے تھوڑا سا آگے جانا چاہتے ہو؟ دفاع کے لیے تھوڑا سا تو حق ہوگا کہ وہ بھی کاٹ لیں. نہیں، دفاع کے لیے اسی لیے لکھا ہے کہ اگر چور آئے نا، دیکھو ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چور آیا ہے جی، اور آپ کے پاس ہے پستول، اور آپ جو ہے نا وہ کوئی چیز چورا کے لے کے جا رہا ہے، آپ کا موبائل ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کچھ ہے. آپ نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، آج اس کو قتل کر دو. اور آپ نے جنا ٹھیک نشانہ لے کے دل کا اس کو قتل کر دیا تو آپ کے اوپر قصاص واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کو موٹر سائیکل روکنے کا تو حق حاصل ہے. آپ اس کی ٹانگ پہ ماریں یا ایسی جگہ پر ماریں کہ جس سے وہ چیز آپ کی محفوظ ہو جائے، کیونکہ آپ کو اپنی جان، مال، آبرو کے دفاع کا حق حاصل ہے. لیکن دوسروں کو قتل کرنے کا لائسنس آپ کو دے دیا جائے کہ چونکہ آپ کی یہ چیزیں اس لیے آپ جس کو چاہو قتل کر دو، کیسے اجازت ہوگی؟ اس کی تو اجازت نہیں. چلو جناب. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة اليوفي البخاري رحمه الله تعالى متانا بعلوم وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي يتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهاد شيئا. چلو پھر آگے انشاءاللہ روایت نقل کی عبداللہ ابن کعب ابن مالک نے یہ روایت کی ہے اور وہ کعب ابن مالک کے قائد تھے. قائد کا مطلب ان کے بیٹوں میں سے ان کے قائد تھے، یعنی مسجد لانے لے جانے میں کا کام وہی کرتے تھے. حین عمیہ جب کعب ابن مالک نابینا ہو گئے تھے تو عبداللہ ابن کعب ابن مالک ان کے بیٹوں میں سے ان کے قائد تھے. انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ میں نے اپنے والد کعب ابن مالک کو سنا اور وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب وہ پیچھے رہ گئے تھے قصہ تبوک سے، کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پیچھے نہیں رہا کسی بھی جہاد میں جو آپ نے کیا ہو، مگر غزوہ تبوک میں پیچھے رہا ہوں. علاوہ اس کے بعد یہ ہے کہ میں غزوہ بدر میں بھی نہیں گیا تھا، لیکن کسی بھی شخص پر عتاب نہیں کیا گیا جو غزوہ بدر سے پیچھے رہ گیا ہو. یہ بات ہے جو غزوہ بدر میں گزر چکی ہے. وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا، اور کسی بھی شخص پر عتاب نہیں ہوا جو اس غزوہ بدر سے پیچھے رہا ہو. اور وجہ یہ ہے کہ جو زینیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے قریش کے تجارتی قافلے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمن کو جمع کر دیا بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا عقبہ والی رات میں، یعنی عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ میں، جبکہ ہم نے اسلام کے اوپر معاہدہ کیا. اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لیلۃ العقبہ کے بدلے میں مجھے بدر کی شرکت مل جاتی، اگرچہ بدر جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. یہ بات گزر چکی نا پیچھے کہ بدر اگرچہ مشہور زیادہ ہے اور اصحاب بدر کا بھی اونچا مقام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن بدر سے پہلے جو لیلۃ العقبہ ہے اس میں شریک ہوا تھا. اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ اگر بیعت عقبہ نہ ہوتی تو ہجرت نہ ہوتی تو اسلامی ریاست ہی نہ ہوتی، اور ہجرت نہ ہوتی تو غزوہ بدر بھی نہ ہوتا. تو ان سب کی بنیاد اصل میں پڑی ہے لیلۃ العقبہ میں. اس لیے کعب ابن مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، مجھے افسوس ہے، اور بدر مشہور بھی بہت ہے، لیکن میں لیلۃ العقبہ میں شریک ہوا ہوں. اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں عقبہ میں شریک نہ ہوتا اور بدر میں شریک ہو جاتا، کہ میرے نزدیک لیلۃ العقبہ کی اہمیت زیادہ ہے. وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، اگرچہ بدر جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. اور میرا واقعہ یہ ہوا کہ میں کبھی بھی اتنا طاقتور اور اتنا مالدار نہیں تھا جب میں حضور سے پیچھے رہا اس جہاد میں، یعنی تبوک کے جہاد میں. اور اللہ کی قسم میرے پاس کبھی بھی 2 عمدہ سواریاں جمع نہیں ہوئیں، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں سواریوں کو جمع کر لیا تھا اس جہاد کے لیے، یعنی تبوک کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ارادہ کرتے تھے کسی جہاد کا، مگر اس کے غیر کے ساتھ توریہ کرتے تھے. لیکن جب یہ جہاد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد کیا سخت گرمی میں، لمبا سفر تھا، صحرا تھا، دشمن بہت تھا، تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے ان کے معاملے کو بالکل واضح کر دیا تاکہ وہ اس جہاد کی پوری تیاری کر سکیں. گویا عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر آپ ادھر جانا چاہتے تھے تو ادھر
نہیں جاتے نکلتے تھے آپ ادھر اس طرف کو یا اس طرف کو نکلتے تھے، پھر رخ موڑ کے پھر تاکہ منافق اور جو لوگ ہیں ان کو پوری طرح اطلاع نہ ہونے پائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ آپ کا عام معمول تھا. لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جہاں آپ جا رہے تھے وہیں کا آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے، تاکہ لوگ اس لمبے سفر کی پوری تیاری کر سکیں. تو راوی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گرمی میں، سفر لمبا تھا، صحرا تھا، دشمن بہت تھا، تو آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کے معاملے کو جلا کا مطلب واضح کر دیا تاکہ وہ اپنے جہاد کی پوری تیاری کر سکیں، اور ان کو بتلا دی وہ جہاد جس کا آپ ارادہ کر رہے تھے. اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ہو گئے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف فتح مکہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع میں کتنے تھے؟ حجۃ الوداع میں 10,000، 1 لاکھ، اور وہاں تو 12,000 کے قریب تھے فتح مکہ میں. اب یہ سن 9 ہجری میں ہوا تو یقیناً 12,000 سے تو زیادہ ہی حضرات تھے. تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھی. وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حافظ، اور کوئی کتاب رجسٹر ان کو جمع کرنے والا نہیں تھا. یرید الدیوان، راوی کتاب سے مراد لے رہے ہیں کتاب حافظ سے رجسٹر. کوئی ایسا رجسٹر بھی نہیں تھا کہ جس میں مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہوں، ہر ایک کے دستخط ہوتے ہوں اور ہر ایک کے حاضری لگتی ہو. تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی. یہ اس لیے کہا کہ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا کام کو منظم کر دیا تھا. انہوں نے ہر چیز کا پھر رجسٹر بنایا تھا، فائلیں بنائی تھیں اور طریقے سے وہ کام. لیکن یہ زمانہ تھا ابتدائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں کوئی کتاب حافظ یا رجسٹر نہیں تھا. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں فما رجل یرید ان یتغیب، تو کوئی آدمی اگر غائب ہونا چاہتا تو وہ نہیں گمان کرتا تھا مگر یہ کہ میں چھپا رہوں گا جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد کیا جب پھل پکنے لگے تھے اور سائے اچھے لگنے لگے تھے. طاب یطیب، پاکیزہ ہونا، پھلوں کا پاکیزہ ہونا یعنی پک جانا، اور سائے کا پاکیزہ ہونا یعنی سایہ اچھا لگنا. تو یہ جہاد اس وقت ہوا جب پھل پکنے لگے تھے اور سائے اچھے لگنے لگے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، مسلمانوں نے بھی تیاری کی. تجہزہ یہ جہاز سے نکلا ہے. اس کو اردو میں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ جہیز. تو جہیز کہتے ہیں سامان کو، اور اسی سے تجہیز و تکفین آتی ہے. تو تجہزہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تیاری کی. اور میں صبح کو نکلتا تھا تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ تیاری کر لوں، لیکن میں واپس آ جاتا تھا اور میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں تو اس پر قادر ہوں. فلم یزل یتمادی بی، اور یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ لوگ بہت سنجیدہ ہو گئے. حتی اشتد بالناس الجد، یہاں تک کہ لوگوں میں سنجیدگی بہت سخت ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سب آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے. اصبح کا کیا مطلب؟ صبح ہوئی، یعنی صبح کے وقت روانہ ہو گئے، اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے. وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، اور میں نے اپنے جہیز کی کوئی تیاری نہیں کی تھی. جہاز سے کیا مراد ہے؟ سامان. میں نے اپنے سامان کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اور میں نے یہ کہا کہ میں تیاری کر لوں گا آپ کے جانے کے بعد 1 ہی دن میں یا 2 دن میں، اور پھر میں آپ کے ساتھ جا ملوں گا. فغدوت بعد ان فصلوا لیتجہز، پھر میں صبح کو نکلا جبکہ سب حضرات مدینہ چھوڑ چکے تھے تاکہ میں تیاری کروں. فرجعت ولم اقض شیئا، پھر میں واپس آیا لیکن میں نے کچھ تیاری نہیں کی. پھر اگلے دن نکلا، واپس آ گیا، کوئی تیاری نہیں کی. فلم یزل بی، اور یہ سلسلہ میرے ساتھ جاری رہا. حتی اسرعوا، یہاں تک کہ سب لشکر والے تیزی سے آگے چلے گئے. وتفارط الغزو، اور جہاد مجھ سے دور ہو گیا. وہممت ان ارتحل فادرکہم، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں مدینے سے کوچ کروں، ان کو پالوں. ولیتنی فعلت، اور کاش میں ایسا کر لیتا.
فلم یقدر لی ذلک، لیکن میرے لیے ایسا کرنا مقدر نہیں ہوا۔ چلو جی۔ فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا پیچھے رجل. پڑھ لیا تھا سارا، نہیں جہاں سے چھوڑا ہے نا وہاں سے پڑھو نا۔ فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهاز شيئا، فقلت وتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونزره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن ایسا میرے لیے مقدر نہیں ہوا۔ پھر جب میں لوگوں میں نکلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد فطفت فیہم، اور میں ان میں چکر لگاتا تھا، احزنانی، تو مجھے یہ بات بڑی غم میں ڈالتی تھی کہ میں نہیں دیکھتا تھا مگر کسی ایسے آدمی کو کہ جس کے اوپر نفاق کی تہمت تھی، او یا وہ کوئی آدمی ایسا تھا ممن عذر اللہ من الضعفاء، جس کو اللہ نے معذور کیا تھا ضعفاء میں سے، تو نابینا ہیں یا بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے تھے مدینہ کے اندر، یا مغموسا رجلا مغموسا علیہ النفاق، یا ایسا آدمی تھا جس کے اوپر نفاق کی تہمت لگی ہوئی تھی۔ اب یہ لشکر چلا گیا، تبوک آپ پہنچ گئے، آپ نے کہا کیا بات ہے کہ کعب نظر نہیں آ گئے؟ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں کیا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا جب آپ تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے، ما فعل کعب، یہ کعب نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفیہ، اس کو اس کی دونوں اعلیٰ چادروں نے اور اپنے دونوں جانبوں میں دیکھنے نے روک لیا ہے۔ کیا مطلب کہ مالدار آدمی ہو گیا ہے اور چادریں بڑی خوبصورت پہنتا ہے، اپنے چادریں پہنی ہوئی ہوں گی اور اپنے دونوں جانبوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ عطف کہتے ہیں جانب کو، آپ دیکھیں نا کہ نماز پڑھ رہے آپ نے خوبصورت، کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے، تو یہ ہے نظرہ فی عطفیہ، کہ آدمی اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو روک دیا ہے اس کی دو دھاری دار یمنی چادروں نے، بردہ کہتے ہیں دھاری دار چادروں کو، یمن کی بنی ہوئی ہوتی تھی، بڑی خوبصورت ہوتی تھی، آرام دہ ہوتی تھی، یا رسول اللہ اس کی دو چادروں نے اس کو روک دیا ہے اور اس کے دیکھنے نے اپنے دونوں کناروں میں، اپنے دونوں جانبوں میں۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کا جواب دیا اور کہا بئس ما قلت، کہ تم نے بہت بری بات کی ہے، اللہ کے قسم اے اللہ کے رسول ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم کعب کے بارے میں نہیں جانتے مگر خیر کو۔ وہ ایک آدمی نے اعتراض کیا تو دوسرے صحابی نے دفاع کیا، اور یہ طریقہ ہے ہمارے سلف صالحین کا بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر کسی پر اعتراض کیا جا رہا ہو تو حتی الامکان اس کا دفاع اس مجلس میں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مجلس میں اس کا دفاع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا دفاع کریں گے۔ اور ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی تھا، میں نے اکثر دیکھا کہ حد کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی تھی کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فرماتے تھے مگر اس میں یہ بات تو بڑی خوبی کی ہے، فوراً اس کی کوئی نہ کوئی خوبی لے آتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پرسنٹیج سے بات ہوتی ہے یہاں تو، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہوتی ہو سوائے نبی کے۔
تو اس لیے ہر آدمی کے اندر چونکہ کوئی نہ کوئی خیر کی چیز ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی مجلس میں کسی آدمی کے اوپر اعتراض اور تنقید کی جا رہی ہو، غیبت کی جا رہی ہو، اور کوئی آدمی اس کی طرف سے دفاع کرے تو دفاع کرنے والے کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً دفاع کیا اور کہا کہ ان کو منافق سمجھنا غلط ہے، واللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کی قسم ہم تو ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، کچھ نہیں فرمایا آپ نے۔ اب آپ مدینے سے واپس آ گئے، مدینہ واپس آ گئے تبوک سے۔ اب جب تبوک سے آپ واپس آئے، بلکہ ہاں جاتے وقت بھی یہ ہوا کہ لوگ کہتے تھے جی یا رسول اللہ فلاں آدمی اس میں نہیں آیا، مثلا آپ جانتے ہیں ابو خیثمہ نہیں پہنچے تھے شروع میں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شروع میں نہیں پہنچے تھے، اور منافقوں کی تو ایک تعداد تھی کہ جو نہیں گئے تھے۔ جب بھی کسی آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ وہ آدمی نہیں ہے، تو آپ یہ فرماتے کہ اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا کی، راحت عطا کی، یہ آپ فرماتے تھے۔ خیر یہ ہو گیا۔ جب اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے فوراً بعد منافق گرو در گرو آپ کی خدمت میں آنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا اس لیے ہم نہیں جا سکے، دوسرے یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ آپ ہر ایک کا عذر قبول کرتے تھے، جو آ کے جو کہتا تھا کہ جی حضرت یہ بات تھی، آپ فرماتے ٹھیک ہے، قبول کرتے تھے۔ 3 آدمیوں کا عذر آپ نے قبول نہیں کیا، کن کا؟ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، ان کا عذر آپ نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے سچی بات کہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے غلطی کا اقرار کیا، اب اللہ جو ہے جب تمہاری توبہ کرے قبول کرے گا تب مسلمانوں کو تم سے بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ نے پابندی لگا، لیکن جتنے منافق تھے سب کے عذر کو آپ نے قبول کیا، اور اسی لیے منافق حضور کو کیا کہتے تھے کہ حضور جو ہے نا کان ہے، یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، منافق کہتے تھے حضور تو کان ہے، یعنی آپ کے پاس جو بھی جا کے کہہ دو فوراً مان لیتے ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بحث نہیں کرتے تھے، آپ جانتے تھے یہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ سوچتے تھے کیا اس سے بحث کرنا، وہ کہتا تھا یوں ہے، آپ چلو ٹھیک ہے، یوں ہے ٹھیک ہے، آپ قبول کر لیں۔ اسی لیے منافق کیا کہتے تھے؟ یقولون هو اذن، اسی لیے انہوں نے آ کے طرح طرح کی معذرتیں کی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ۔ حضور نے تو ان کے عذروں کو قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا، ان کے نفاق کو ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ تبوک سے واپسی پر منافق جو آتا رہا اور جو عذر بیان کرتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے رہے۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ مولانا ریاستیں چلانا یا نبوت چلانا یا امامت اور امارت کے منصب پر فائز ہونا کوئی کھیل نہیں ہوتا، بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ آپ ہر ایک کو الٹا نہیں لٹکا سکتے، اس طرح الٹا لٹکانا ہر ایک کو شروع کر دیں پھر آپ نہیں چلا سکتے، نہ ادارے چلا سکتے ہیں، نہ ریاست چلا سکتے ہیں، نہ آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں، بڑی حکمت سے چلنا پڑتا ہے۔ منافقوں کے ساتھ آپ رہتے تھے، جانتے تھے یہ منافق ہے پرلے درجے کے، لیکن آپ ان کو طرح دے جاتے تھے، آتے تھے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے، چنانچہ اس میں یہی آ رہی ہے بات، پڑھو بس چلو، واللہ سبحانہ و تعالی